اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خاندان فقاہت میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور آج ایک ایسی شخصیت جو ایک بہترین مصنف و مؤلف، ایک بہترین خطیب اور ایک بہترین مبلغ، بالکل ہماری آج کی گفتگو آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے ہوگی۔ انٹرنیٹ کے اوپر تقریباً 6000 سے زائد خطابات اس شخصیت کے موجود ہے۔ جزیرہ عرب میں ہر شخص ان کی خطابات جو مختلف موضوعات پر ہے، زیادہ تر ہے بھی عربی زبان میں، ان سے مستفید ہوتے ہیں، اور خود بہترین مصنف کے عنوان سے اگر ہم ان کی کسی ایک کتب کا، کسی ایک کتاب کا اگر اس کی تعریف کرے تو کتاب الترتب جو حوزات میں معروف کتاب ہے، موسوعہ فقہ شیرازی کے مصنف بھی یہی شخصیت ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً 6000 تو انٹرنیٹ کے اوپر ان کے جو خطابات ہے وہ موجود ہے، اس کے علاوہ تقریباً 8000 سے زائد محفوظ ہے جو کہ آہستہ آہستہ انٹرنیٹ پہ جا رہے ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم غور کریں تو ایسے موضوعات، ایسے غریب موضوعات کہ جس کے اوپر کسی مبلغ یا کسی خطیب نے گفتگو نہیں کی ہوگی، ان موضوعات پر بھی انہوں نے حدیث اور قرآن کی روشنی میں گفتگو فرمائی ہے۔ یقیناً ان کے بے شمار خدمات ہیں علمی اعتبار سے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی نہایت ہی مختصر تھی، لیکن اس مختصر زندگی میں بھی انہوں نے بہت عظیم کارنامے انجام دیے علمی حوالے سے، اور حوزے میں مختلف حوزات سے انہوں نے استفادہ کیا۔ مخصوصاً خود ان کے والد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مستقیماً شاگرد ہیں سلطان المؤلفین شیرازی، اور خود اپنے چچا مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ کے بھی شاگرد ہے۔ ان کی تربیت میں یہ شخصیت جو ہے یہ ان کی تربیت ہوئی ہے، اور قوم اور ملت تشیع کے لیے کس قدر یہ شخصیت مفید واقعہ ہوئی، ان کے یہ سب جو ہے وہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اردو معاشرے میں ان جیسے عظیم شخصیات پر گفتگو نہ ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ زبان اور یہ سب چیزیں بھی کافی رکاوٹیں ڈال دیتی ہے۔ انسان زبان سے آشنا نہیں ہے، ظاہر ہے، تو عمومی لوگوں کے لیے وہی علماء زیادہ تر معروف ہوتے ہیں کہ جن شخصیات کی گفتگو ان کو سمجھ میں آتی ہے، مثلا اردو زبان میں۔ لیکن خود ایسے شخصیات جن کا حوزوی اور خود جو مراکز شیعہ ہے، یقیناً مراکز شیعہ عراق اور ایران ہے، تو ان میں ان کی جو خدمات ہے، بہرحال سب لوگ حتیٰ صغیر و کبیر جو ہے وہ ان کے خدمات سے آشنا ہے، اور یقیناً ان کے جو ہر اعتبار سے انہوں نے جو خدمات انجام دی، حوزات میں حتیٰ تدریس فرمائی، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے شاگردان آج بھی موجود ہے، اور عظیم شخصیت بن چکے ہیں، عظیم شخصیت بن چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز اس عظیم شخصیت کے عنوان سے ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے نہایت محترم شخصیت حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا استاد سید حیدر عباس رضوی صاحب قبلہ، اور رابطہ بھی ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیر عافیت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے آپ کے نہایت تہ دل سے ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے علاوہ جو جس شخصیت کے عنوان سے ہماری گفتگو ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا
حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے عنوان سے۔ قبلہ میں آپ کا وقت جو ہے وہ نہ لوں اور پہلا سوال کی طرف جانا چاہوں گا۔ خود اس شخصیت کی جو مختصر زندگی ہے اس کے عنوان سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جی آپ قبلہ آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی آ رہے ہیں۔ جی قبلہ سوال پہلا میرا یہی ہے کہ یہ جو شخصیت ہے، عظیم شخصیت حضرت آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی مختصر زندگی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور علیہ شکریہ ادا۔ السلام۔ یہ موقع ہمارے لیے میسر کیا اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بزرگواری ہے قبلہ آپ کی۔ جناب سید آیت اللہ محمد رضا حسینی شیرازی علیہ الرحمہ شیرازی خاندان اور اس خاندان فقاہت کے چشم و چراغ تھے اور نہایت ہی مختصر عمر میں اس دنیا سے رحلت پائی۔ 50 سال کی عمر ہے، لیکن آغاز و انجام کربلائے معلیٰ ہے۔ جی اس عنوان سے کہ ان کی ولادت سن 1389 یا 79 ہجری یعنی تقریباً 1960 کے قریب کربلا میں ہوئی جی اور کربلا میں تقریباً علمی گھرانہ تھا، لہذا ابتدائی تعلیم بھی اسی گھرانے میں قرار پائی جی اور مدرسۃ الحفاظ نام سے کربلا میں مدرسے میں داخلہ لیا اور صحیح 10 سال کی مختصر عمر میں سید محمد حسینی شیرازی علیہ الرحمہ نے ان کے سر پر امامہ رکھا، یعنی گویا انہیں وارد علمیہ کیا اور حوزوی تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جی یہ غالباً کوئی انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے اور کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ دوبارہ قبلہ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش فرمائے۔ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے مرحوم آیت اللہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے زندگی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ خود ان کی ولادت کربلا معلیٰ میں ہوئی اور یہیں سے ہی انہوں نے ابتدائی جو حوزوی تعلیم ہے ان کی شروعات کی اور یہیں سے ہی ان کے جو تربیت، تعلیم اور تدریس درس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور بہت ہی کم ایج میں، بہت ہی کم عمر میں معمم ہوئے۔ یقیناً اس قسم کے شخصیات جو ہے جو ایک تو بہرحال یہ میں کہنا چاہوں گا کہ خود ایک نعمت ہوتی ہے کہ ایک انسان کسی ایک علمی گھرانے میں پیدا ہو جائے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی علماء یہی فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ ایسی جگہ پہ کر دے کہ جہاں ان کے جو ماحول ہے وہ ماحول چونکہ انسان کی زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، یقیناً ماحول اثر انداز ہے۔ جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے۔ جی قبلہ بسم اللہ فرمائیں۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیریا سے کویت کی طرف مائگریٹ کیا اور اس کے بعد پھر کویت میں قیام کے دوران انہوں نے سطوح کی تعلیم، رسائل، مقاصد وغیرہ تمام کیا اور وہیں سے درس خارج کا بھی آغاز ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر درس خارج کی جو تعلیم ہے وہ اپنے والد بزرگوار سید محمد شیرازی علیہ الرحمہ اور سید محمد جی دوبارہ غالباً
رابطہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے. دوبارہ بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, وقت ہمارے پاس میسر ہے. اور نہایت ہی عظیم شخصیات, یقیناً عظیم, جہاں پر میں نے عرض کیا کہ خود ہمارے جو بچے ہوتے ہیں یا جو جن سے ہم توقع رکھتے ہیں, تو یقیناً ان کے لیے یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پر ان کی پرورش ہو جائے کہ جو ان کے لیے مؤثر ثابت ہو جائے. جی دوبارہ رابطہ ہو چکا ہے خوش بختانہ. جی بسم اللہ قبلہ. جی تقریباً 1980 کے قریب ایران اپنے والد بزرگوار کے ساتھ آئے, اور آنے کے بعد یہاں پر ایک مختصر قیام رہا. جی اس دوران انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالی جی اور سید شیخ جعفر سبحانی حفظہ اللہ تعالی, جی ان مراجع کی خدمت میں علوم آل محمد حاصل فرمایا. جی بسم اللہ. اور اس کے بعد ایک مختصر قیام کے بعد پھر بعض وجوہات کی بنیاد پر ایران سے کویت کی طرف تشریف لے گئے, اور اس کے بعد پھر ایک طویل قیام, طویل عرصہ تقریباً کویت میں قیام رہا, اور وہاں سے اپنے والد بزرگوار کی رحلت کے قریب تقریباً بیماری وغیرہ کے حالات میں دوبارہ ایران تشریف لے آئے, جو تقریباً 2001 اور اس کا زمانہ تھا تقریباً 1422 ہجری اور 2001 کے قریب, اور دوبارہ اس کے بعد تقریباً 7 سال تک قم میں قیام رہا. یہ ایک مختصر گویا زندگی نامہ ہے. قم میں رحلت ہوئی, اور قم میں تشریح کے بعد پھر جنازہ کربلا معلیٰ منتقل کیا گیا, اور اس کے بعد وہاں پر بھی نہایت گویا اس کو احتشام کے ساتھ تشریح ہوئی, اور تشریح کے بعد کربلا معلیٰ میں ان کے جسم اطہر کو سپرد خاک کیا گیا. جی قبلہ, بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کم وقت میں تمام کے تمام جو زندگی ہے ان پر آپ نے وضاحت فرمائی. ایک سوال میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا, جیسے آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ خود موصوف جو ہے وہ ایک علمی شخصیت تھی, تو علمی اعتبار سے انہوں نے کیا خدمات انجام دیے, علمی اور حوزوی اعتبار سے, اس پر بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائیں. جی بہرحال علمی حوالے سے جب کسی بھی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو بہرحال اساتذ کو دیکھا جاتا ہے ابتدائی طور پر, اور اس کے بعد پھر اصل شخصیت کو دیکھنے کے لیے تالیفات اور جو علمی خدمات ہوتی ہیں ان کی طرف نظر کی جاتی ہے. اساتذہ میں تو مثلا ان کے والد بزرگوار سید محمد حسینی علیہ الرحمہ خود ایک عظیم فقیہ ہیں, اور موسوعہ فقہ جیسی کتاب کے مؤلف اور مصنف ہیں, اور بہرحال دیگر تمام علوم اسلامی میں سید محمد شیرازی علیہ الرحمہ کی کتابیں موجود ہیں. شیخ وحید خراسانی علیہ الرحمہ موجودہ زمانے کے وہ مرجع ہیں کہ تقریباً دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان مثلا مقام اجتہاد تک پہنچے اور ان سے شرف شاگردی حاصل نہ کیا ہو, اور نہایت بہرحال بزرگوار شخصیت اور عظیم خدمات انجام دی ہیں. اگرچہ تحریر اور تصنیف کے میدان میں شیخ وحید خراسانی علیہ الرحمہ کی کتابیں زیادہ موجود نہیں, لیکن تقریباً 50 سال سے شاگرد پروری کر رہے ہیں اور دے رہے ہیں. عظیم اور بزرگوار شاگرد ان کے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں. دوسرے شیخ جعفر سبحانی علیہ الرحمہ وہ خود ایسی شخصیت ہیں کہ ہر اسلامی علوم کے تمام موضوعات پر شیخ جعفر سبحانی علیہ الرحمہ بالخصوص اور روایات کے اعتبار سے اعتقاد کے موضوع پر یعنی علم کلام کے موضوع پر ہر گویا موضوع پر شیخ جعفر سبحانی حفظ اللہ تعالیٰ کی کتابیں بھی موجود ہیں, اور خود وہ تدریس بھی فرماتے ہیں. لہٰذا ان کی شاگردی کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو انسان کے اوپر مترتب ہوتے ہیں اس کا ظہور بھی
سید محمد رضا حسینی علیہ الرحمہ کی زندگی میں پایا جاتا ہے کہ تقریباً ہر علم میں اور ہر موضوع پر گویا کوشش کی ہے اور کتابیں تحریر کی ہیں، جس میں سے جو خاص علوم حوزے میں جن کو اہمیت دی جاتی ہے، علم اصول فقہ، علم اصول فقہ ہی گویا ان کے اجتہاد کی سند کا بھی گویا باعث ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنا رسالہ کی جس کی بنیاد پر انہیں ان کے اساتذہ نے، بالخصوص ان کے والد بزرگوار اور ان کے چچا یعنی سید محمد صادق شیرازی حفظ اللہ تعالی نے جو سند اجتہاد دیا ہے، وہ کتاب ترتب یعنی بحث اصول فقہ میں تعادل و تراجیح کی بحث میں ترتب کے موضوع کے اوپر انہوں نے ایک مستقل تحریر کیا ہے کہ اس کے بعد انہیں اس کی بنیاد پر سند اجتہاد دیا گیا۔ اس کے علاوہ فقہ میں بھی مختلف موضوعات پر انہوں نے گویا کتابیں تحریر کی ہیں۔ قرآنی علوم کے حوالے سے کیف نفہم القرآن کے عنوان سے کتاب تحریر کی ہے، کہ اس حوالے سے بھی ان کی خدمات قابل ذکر ہیں کہ قرآنی علوم کے حوالے سے بہرحال حوزے میں ایک کمی پائی جاتی ہے، اس عنوان سے ابھی قرآنی علوم کے اوپر زیادہ بحث و گفتگو نہیں ہوئی ہے، بحث تفسیر اور دیگر علوم قرآن کے حوالے سے کم تر گفتگو کی جاتی ہے۔ ایسے میں اس عنوان سے بہرحال قلم اٹھانا ایک بہت ہی اہم قدم ہے، ایک اہم کام ہے۔ تیسری چیز کی جو ایک حوزوی اور علمی خدمات کے حوالے سے وہ ان کی تقاریر ہیں جو مختلف موضوعات کے اوپر، کیونکہ ہمارے زمانے میں میڈیا کا زمانہ ہے، لہذا تحریر اور تصنیف سے کہیں زیادہ مؤثر اور جس کو کہا جائے تاثیر گزار جو قدم ہے وہ تقاریر کا ہے۔ اس حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر تقاریر، جس میں سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام، مہدویت کے عنوان سے ان تمام عناوین سے مختلف گویا پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، اور ان کی تقاریر آج بھی انٹرنیٹ وغیرہ پر محفوظ پائی جاتی ہیں۔ بے شک بے شک قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ آخر میں ایک سوال جو ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ کا ٹائم ہے، خود مرحوم ایت اللہ کی زندگی میں مودت و محبت اہل البیت علیہم السلام کے کیا نمونے رہے، اس پر بھی قبلہ مختصراً جو ہے اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیں، بہرحال ایک نقطے کی طرف پہلے ہم اشارہ کر دیں کہ کسی بھی شیعہ کے لیے یہ کوئی خصوصیت نہیں ہوتی کہ ہم کہیں کہ مثلا اہل بیت علیہ السلام کے بہت ہی محب تھے، چاہنے والے تھے۔ یہ تو ایک گویا شیعت کے وجود کی اصل ہے اور بنیاد ہے کہ اگر یہیں سے شیعت کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اصل یہ کہ بہرحال مودت اور محبت پائی جاتی تھی، اس عنوان سے کوئی ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن جو عنوان، جو نمونے پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ایک دو نکات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے توسل اور یہ قسم کا جو عقیدہ ہے وہ بہرحال انسان کی زندگی میں ایک تجربہ بن کے جب آتا ہے تو جی دوبارہ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے جی بسم اللہ جس وقت عراق سے سیریا کی طرف جا رہے تھے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انہوں نے ایک دوسرے واقعے کو سید حسینی شیرازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی سامرہ میں ان کے پیسے ختم ہو گئے اور کربلا تک آنے کے پیسے نہیں تھے، تو کہا کہ پروردگار عالم کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دے کر پروردگار سے ہم نے دعا کی۔ کہا کہ دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص آیا اور اس نے کچھ امانت دی، کہا کہ اسے فلاں انسان تک کربلا میں پہنچا دینا۔ کہا کہ جس وقت اس نے امانت ہمارے حوالے کی تو ہم نے ان سے اجازت لیا۔ لہذا اس قسم سے جو توسل کا گویا سلسلہ ہوتا ہے، اس حوالے سے خود رضا شیرازی علیہ الرحمہ نے بھی ایک داستان نقل کی ہے کہ توسل کے فائدے کیا ہیں۔ کہا کہ سامرہ میں کسی زمانے میں وبا پھیلی، تو کہا کہ اس وبا میں کافی لوگ مرنے لگے، یہاں تک کہ ایک شخص نے
امام حسین علیہ السلام کی مجلس بپا کی، اور مجلس بپا کرنے کے بعد گویا وہاں پر تمام مومنین کو دعوت دیا. جی جی تقریباً دوبارہ رابطہ جو ہے منقطع ہوا، اور بہرحال بہت خوبصورت گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور جو زندگی کے جو پہلو ہے اگر اس میں آپ غور کریں تو ساری پوری زندگی جو ہے وہ محبت اہل البیت علیہ السلام میں گزر جاتی ہے. اور اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ جو کسی طریقے سے ویکیپیڈیا پر بھی کچھ چیزیں موجود ہے کچھ، اور وکی شیعہ پر بھی موجود ہے، مقالات بھی لکھے جا چکے ہیں، اردو زبان میں بھی کچھ نہ کچھ مواد ضرور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے فارسی زبان میں کچھ چیزیں موجود ہے اور عربی زبان میں. لیکن کل زندگی کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو یقیناً اسی نقش قدم پر جو ان کے والد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسین شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جو زندگی گزاری تھی، اور ان کی بھی زندگی کوئی بہت زیادہ زندگی نہیں تھی، 67 سال کی زندگی تھی، اور اس 67 سال زندگی میں مصر میں جب ان سب تصانیف کا وہ ہوا تھا تو اس میں سے انہوں نے کہا کہ دوسری عظیم شخصیت ہے کہ جنہوں نے یہ سب سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، آپ اندازہ کریں، جس کی وجہ سے ان کو سلطان المؤلفین کا لقب بھی دیا. اور اسی نقش قدم پر آیت اللہ فقیہ سید محمد رضا حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہی قدم اٹھایا، اور خود تبلیغ جو خطابات جو ہے وہ موجود ہے، خطابات کے عنوان سے مختلف موضوعات پر، اور اس کے علاوہ جو تصانیف کا سلسلہ ہے، تصانیف بھی بہت زیادہ علمی تصانیف، جو علم اصول پر کتاب الترتب جو ابھی قبلہ فرما رہے تھے، وہاں پر بھی یہ کتاب جو ہے وہ اس قدر مؤثر کتاب تھی کہ حتیٰ اسی بنیاد پر اسی چیز کو مراجع اعظام کے سامنے جب پیش کیا گیا تو خود اجازہ اجتہاد بھی اسی حوالے سے انہوں نے دے دی. یہ چیز ہوتی ہے حوزات کے اندر، جو بھی علمی کارنامہ انجام دیتا ہے اور جزویات کو سامنے رکھا جاتا ہے، تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے علمی درجے کو دیکھنے کے لیے یہی ایک کتاب ہی کافی ہے. اور بھی انہوں نے بہت موضوعات پر، مختلف موضوعات پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں. تو عرض یہ ہے کہ خود جو رستہ ان کے والد کا تھا اسی رستے پر یہ گامزن ہوئے، اور خود ایک اجتہاد مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظ اللہ نے بھی ان کے لیے ایک اجازہ دیا تھا، اور ان کے خود شاگرد بھی تھے. تو یہ عظیم شخصیت، اور اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیقات، ہمارے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے کہ ہم بھی حصول علم آل محمد علیہ السلام میں کوشش کرے، جد و جہد کرے، اور انشاءاللہ العزیز ہماری معرفت اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے بڑھ جائے، اور انشاءاللہ العزیز ہم بھی اپنی زندگی میں موفق و مؤید ہو جائے انشاءاللہ العزیز. وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.